بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44، اس میں ارشاد ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی بھیجتے ہیں، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب کہ وہ ڈال رہے تھے اپنی قلموں کو کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جس وقت کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، یعنی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، زکریا علیہ السلام کے حالات، اور یہ ساری چیزیں جو ذکر ہوئیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان میں غیب کو کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ غیب کو جانتا ہے۔ اور قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں۔ تو غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ البتہ غیب کی بعض خبریں وہ اللہ پاک وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء کرام کو بتاتا ہے، اس کو بعض جو ہے غیب کی خبریں کہا جاتا ہے۔ غیب کا علم وہ الگ چیز ہے، اور غیب کی بعض اخبار وہ الگ چیز ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور غیب کی بعض خبریں جو ہوتی ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ پاک انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بتاتا ہے، اسے غیب نہیں کہتے۔ تو یہاں فرمایا ذالک من انباء الغیب، یعنی کہ یہ غیب کی خبروں میں سے بعض خبریں ہیں۔ نوحیہ الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کہ آپ جو ہیں وہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، کہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی ان کے درمیان نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر بیت المقدس آئیں اور وہاں انہیں بتایا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اور مجھے امید تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ اس خدمت کے لیے لڑکے کو قبول کیا جاتا تھا، لیکن جو ہے وہ اللہ پاک نے لڑکی عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ اس شان کی ہے کہ وہ لڑکا اس شان کی نہیں ہوتا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ تو بہرحال لڑکی ہی کو وہ لے کر آئیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد تھے، عمران ان کا نام تھا، وہ بیت المقدس کے امام تھے، وہ وفات پا چکے تھے۔ تو اب بیت المقدس کے جو خادمین تھے، وہاں پر جو لوگ تھے جو بیت المقدس میں رہتے تھے، اس میں زکریا علیہ السلام بھی تھے، تو آپس میں ان لوگوں کا جھگڑا ہو گیا کہ کون جو ہے اس بچی کی کفالت کرے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس بچی کی کفالت کرے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس بچی کی تربیت کرے، نشوونما کرے۔ تو زکریا علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کی جو خالہ ہیں وہ میری بیوی ہیں، وہ میرے گھر میں ہیں، تو میرا زیادہ حق ہے کہ میں ان کی پرورش کروں،
لیکن وہ نہیں مانے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے درمیان میں موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کے بارے میں. آپ ان کے درمیان نہیں تھے، مگر پھر بھی آپ کو یہ باتیں ہم بتا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو آپ جو ہے یہ آپ کا ان کو بتانا بہت بڑی نشانی ہے آپ کی نبوت کی. تو اس طرح جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ان کو ان باتوں کا علم ہے، لیکن آپ ان کو بتا رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک سے براہ راست آپ نے یہ علم جو ہے سیکھا ہے. تو یہ جو ہے غیب کی بعض خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ ان کے درمیان نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے، اور آپ ان کے درمیان نہیں تھے جب وہ اپنے کلموں کو ڈال رہے تھے. تو اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب آپس میں انہوں نے اختلاف کیا تو اب طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنے قلم کو سمندر میں ڈالے گا، اور جس کا قلم، پھر تفسیری روایت الگ ہے، جس کا قلم جو ہے پانی میں نہیں ڈوبتا، پانی میں کھڑا رہتا ہے، یا پانی کا جو بہاؤ ہے اس کے مخالف سمت میں چلتا ہے، تو وہ جو ہے وہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کرے گا. تو تقریباً تفسیر میں کہ 29 افراد تھے، اس میں زکریہ علیہ السلام بھی تھے. سب نے کلموں کو ڈالا، کلموں میں اپنے اپنے نام لکھے اور دریا کے اندر ڈالا. اور زکریہ علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ جو ہے پانی میں ایسے کھڑا ہو گیا جیسے مٹی میں کھڑا. اور ایک تفسیری روایت یہ ہے کہ پانی کا بہاؤ جس طرف تھا اس سے مخالف سمت میں وہ چلنے لگا، کہ پانی یوں جا رہا ہے اور قلم جو ہے وہ یوں آ رہا تھا ان کا. تو اس طرح جو ہے وہ اللہ پاک نے، یعنی کہ ان کو قرآن اندازی کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، اور زکریہ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی کفالت کرنے لگے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جان لیں یہ آپ کی نبوت کے دلائل ہیں. اور یہودی اور نصرانی وہ جانتے ہیں کہ آپ انہیں یہ بات بتا رہے ہیں، ظاہر ہے تو وہ ان باتوں کے ذریعے پہچان گئے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر آپ کی بشارت ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو یہ جو ہے وہ واقعہ تھا، اس واقعے کا اس میں ذکر ہے. قرآن اندازی جو ہے، قرآن اندازی کے بارے میں یہ چیز جاننی چاہیے کہ قرآن اندازی ایسی بات میں جائز نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ جس کا فیصلہ، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر سب لوگ کہیں کہ جیسے 50 افراد ہیں تو 50 افراد سب کے سب 50 روپے ڈالیں اور بولے ہم قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام نکل آئے گا وہ یہ سارے پیسے لے جائے گا. یہ جوا ہے. ایسی چیزوں میں قرآن اندازی جائز نہیں ہے جس میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوں، ٹھیک ہے. لیکن قرآن اندازی ایسی چیزوں میں جائز ہے کہ جس میں آدمی اپنے اختیار سے بھی وہ کام کر سکتا ہے. مثال کے طور پر مشترکہ زمین ہے، ٹھیک ہے، 4 بندوں کی مشترکہ زمین ہے، 400 گز کی زمین ہے، تو سب کے 100 گز ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ 100 گز جو ہیں وہ آپس میں اپنی رضامندی سے بھی بانٹ سکتے ہیں کہ ایک نے 100 گز یہ لے لیا، ایک نے 100 گز یہ لے لیا، ایک نے یہ لے لیا، ایک نے یہ لے لیا. اس طرح رضامندی سے بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں قرآن اندازی بھی کر سکتے ہیں، سمجھے نا، کہ اس زمین کی قرآن نکالا، اس زمین کا نکالا، اور جس زمین کے حصے کا جس کا قرآن نکلا اس نے وہ زمین لے لی، کیونکہ وہ سب کی زمین ہے وہی 100 گز، سب کی 100 گز زمین ہی ہے، نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے، اور سب کو 100 گز زمین مل رہی ہے. تو وہ آپ اس کی رضامندی سے بھی اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو قرآن اندازی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. لیکن 400 گز زمین ہے، سب کی 100 گز ہے، اور بولا کہ بھائی چلو قرآن ڈالتے ہیں، جس کے نام نکلے گا وہ 400 گز لے کے چلا جائے گا. یہ جوا ہے، یہ حرام ہے. صحیح ہے نا، کہ سب کو اپنا اپنا حصہ ملے، صرف حصے کی تعین کرنے میں تو وہ آپ اس کی رضامندی سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن اندازی سے بھی کر سکتے ہیں، مگر سب کو اپنا اپنا حق مل رہا ہے، سب کو 100 گز مل رہے ہیں، سب کا جو حق ہے وہی رہا، کسی کو کم زیادہ نہیں ملا. ہاں، قرآن اندازی اس طرح کرنا
کہ کسی کا حق بڑھ جائے، کم زیادہ ہو جائے تو پھر وہ جوئے میں آ جاتے ہیں، وہ چیز حرام ہے۔ تو قرآن اندازی جو ہے ایسی چیزوں میں جائز ہے جس میں کہ کسی کا حق نہیں مرتا ہو اور سب کو وہی چیز ملتی ہو جو اس کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر قرآن اندازی اس طرح کی جائے کہ باقی کہ لوگوں کا حق مر جائے اور ایک سب لے کے چلا جائے یا زیادہ لے کے چلا جائے، وہ حرام ہے، وہ جوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔